منی لانڈرنگ کیس میں ایف آئی اے نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری طلب کر لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف شوگر ملز کے ذریعے 25 ارب کی منی لانڈرنگ کیس کی سماعت اسپیشل سینٹرل کورٹ لاہور میں ہوئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر فاروق باجوہ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف ضمنی چالان جمع کرایا۔ عدالت سے اجازت لینے کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز عدالت سے روانہ ہو گئے۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ میں پولیس کی جانب سے وکلا پر تشدد کیس کی سماعت میں اہم پیش رفت۔ عدالت نے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر داخلہ کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم جاری کر دیا۔ سیشن کورٹ لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے خلاف وکلا کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں، وزیر اعظم وزراء اور افسران پر برہم ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی کی غیر معمولی لوڈ شیڈنگ پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ہنگامی اجلاس طلب کیا۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف وزراء اور افسران پر برس پڑے، ان کی تمام وضاحتیں مسترد کر دیں۔ حکومت نے کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اراکین کے پیٹرول کوٹے پر 40% کٹوتی کی تجویز ہے، جبکہ تمام وزارتوں کے سرکاری افسران کے پیٹرول کوٹے پر بھی کٹ لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام وزارتوں میں افسران کے لیے نئی گاڑیاں لینے پر بھی پابندی کی تجویز ہے۔ پنجاب میں وزراء کے سرکاری پیٹرول پر پابندی عائد کر دی گئی۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیروں پر سرکاری پیسے سے پیٹرول کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ وزراء اپنے خرچے سے پیٹرول خریدیں گے۔ سرکاری کام کے لیے جانے والے وزراء بھی ذاتی خرچ پر پیٹرول ڈلوائیں گے۔ صوبائی وزیر نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران نیازی سے زیادہ ڈرپوک کوئی ملکی تاریخ میں نہیں آیا، وہ منرل واٹر بھی کے پی کے حکومت کے خرچ سے پیتا ہے۔ پیٹرول اور بجلی کے بعد سوئی گیس کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ پنجاب اور کے پی کے لیے 45% سوئی گیس مہنگی، سندھ اور بلوچستان کے لیے گیس کی قیمت 44% بڑھا دی گئی۔ اوگرا کے اضافے کی سفارشات وفاقی حکومت کو ارسال، نئی قیمتوں کا اطلاق وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف آج دیر بالا میں پاور شو کرے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے علاوہ دیگر پارٹی رہنما خطاب کریں گے۔ دیر بالا جلسے میں عمران خان اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ مسلح افواج کے انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے زیر اہتمام عالمی کانفرنس کا انعقاد۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے سول اور ملٹری ماہرین امراض قلب نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر افتتاحی سیشن کی مہمان خصوصی تھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر نے الیکٹرو فزیولوجی کی اہمیت اور ڈیمانڈ پر روشنی ڈالی۔ بھارت میں اقلیتوں پر حملوں میں اضافے پر امریکہ کا ایک بار پھر اظہار تشویش۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا کہ بھارت میں گائے ذبح کرنے یا گائے کا گوشت فروخت کرنے کے الزام لگا کر غیر ہندوؤں پر تشدد کے متعدد واقعات پیش آئے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں مذہبی مقامات پر لوگوں پر بڑی تعداد میں حملے کیے گئے۔ رپورٹ میں بھارت میں تبدیلی مذہب پر پابندی کے قوانین کا ذکر بھی کیا گیا۔ مبینہ توہین آمیز سوشل میڈیا پوسٹ پر مسلمانوں اور مسیحی افراد کے ساتھ برتی گئی جانبداری کی مثالیں بھی دی گئیں۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد پنجاب کی ٹیکسٹائل ملز کو گیس کی سپلائی بند کر دی گئی۔ سوئی ناردرن کے ترجمان کے مطابق سسٹم میں ایل این جی بروقت شامل نہ کرنے پر گیس کی قلت ہوئی۔ ایل این جی کا جہاز کراچی میں لنگر انداز نہ ہونے کی وجہ سے سسٹم میں گیس کی کمی آئی۔ جہاز لنگر انداز ہونے کے بعد گیس کی قلت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان ویمنز ٹیم کی سری لنکا کے خلاف شاندار کارکردگی۔ دوسرے ون ڈے میں بھی سری لنکا کو 73 رن سے شکست دے کر سیریز جیت لی۔ سدرا امین نے 123 رنز کی عمدہ اننگز کھیلی۔ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ کل کھیلا جائے گا۔